درود و سلام کا نذرانہ محبت کے ساتھ تمام احباب پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی الحرمین۔ نہایت واجب الاحترام اسٹیج کی زینت، معزز و محترم علماء کرام، منات خواران شیریں لسان، حاضرین محفل، آج کی یہ عظیم الشان سالانہ ذکر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام محرم الحرام کے حوالہ سے سالانہ پروگرام ادارہ تبلیغ الاسلام کے زیر اہتمام ہوتا ہے۔ ادارہ تبلیغ الاسلام کے تمام کارکنان، ذمہ داران کو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کروں گا۔ خصوصاً بزرگ ہستی ہیں، عمر کے حساب سے بزرگ ہیں، شکل و صورت تو دیکھیں تو جوان لگتے ہیں۔ جناب محترم خواجہ غلام فاروق صاحب ماشاءاللہ تقریباً یہ 70 سال سے غالباً ادارہ تبلیغ الاسلام کا پروگرام ہو رہا ہے، اور اس پروگرام کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد علی شاہ صاحب گنج فقیر آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ نورانی چہرے، خوبصورت چہرے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ پشاور کی سرزمین کو اکثر میں جب دور طالب علم میں پڑھتا تھا تو میں نے یہ گلیاں ساری خواب میں دیکھی ہیں۔ میں نے یہ سارا منظر، یہ باتیں میں نے لکی مروت میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑے پروگراموں میں کہی ہیں کہ میں نے دور طالب علمی میں ایسے خواب دیکھے کہ پشاور کی گلی کوچوں میں ذکر مصطفیٰ بھی کر رہا ہوں، ذکر اہل بیت بھی کر رہا ہوں۔ یہ میں بچپن کی بات اور دل کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھ سے قبل بڑے عظیم عالم دین پشتو زبان میں جناب حضرت مولانا مفتی عتیق اللہ صاحب وہ بیان فرما رہے تھے۔ بڑے احسن انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے واعظ فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت بڑی عظیم ہستیاں ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے قبلہ سید بادشاہ محمد علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا علاقہ اور ہمارے لوگ آپس میں ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہم نفرتوں کی دیواروں کو توڑ کر جس بھی مسلک سے کسی کا تعلق ہو، ہم ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ تو میں نے دیکھا آغا شاکری صاحب بھی اہل سنت کے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آنا قبول فرمائے، سب دوستوں کا آنا قبول فرمائے۔ میں خطابت کے لحاظ سے بڑی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں پورے پاکستان میں الحمدللہ جاتا ہوں۔ اس حساب سے مجھے پنجاب کے میرے دوست آل راؤنڈر بولتے ہیں۔ تو میں مزاجاً ذرا گرم طبیعت رکھتا ہوں، اور میں مزاج یہ میرا ہے کہ مجمع کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ تو مجمع اگر اپنی حاضری کا ثبوت دے، سبحان اللہ کہے، تو مجھے بھی سمجھ آ جائے گی کہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کرسی کا بھی مزہ لیں، ذکر اہل بیت کا بھی مزہ لیں۔ ایسے ہاتھوں کو ذرا اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ اج تے میں لگتا ہے جی میں پنجاب دی گلیاں وچ بیان کر رہا ہیں۔ پنجاب دا ماحول مینوں مل گیا، ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی محبوب سونیا، محبوب پیارے، فرما دیجئے کہ رسالت کی تبلیغ پر میں تم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر کرنا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ آیت قرآن کی ہے، حکم میرے رب کا ہے، اعلان پیارے نبی کی زبان پر ہے، اعلان پیارے نبی کی زبان پر ہے، حکم میرے رب کا ہے کہ محبوب سونیا فرما دیجئے، محبوب پیارے فرما دیجئے کہ رسالت کی تبلیغ پر میں تم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، کیا چاہتا ہوں؟ فقط اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا مشکل کشا، جن کی محبت میرے رگوں میں شامل ہے، میرے ہر انگ انگ میں شامل ہے، مولا علی کا میں عاشق ہوں، حبدار ہوں، مولائی بھی ہوں، پنجتنی بھی ہوں الحمدللہ۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں امام الانبیاء کا دربار پر انوار سجا ہے، ایک شخص حاضر بارگاہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کی مبارک زبان پہ اعلان ہے کہ آپ کے قریبیوں سے محبت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں آپ کے قرابت دار ہیں کون؟ آئے ہے انج نہیں، ذرا گاج باج کے بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ رسول کائنات نے فرمایا سنو سوال کرنے والو، میرے قریبیوں میں سب سے پہلا نمبر علی شیر خدا کا ہے، علی شیر خدا میرے قریبی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میری قریبی ہیں، میرا بیٹا حسن میرا قریبی ہے، میرا بیٹا حسین میرا قریبی ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر جلوہ افروز ہیں، چادر مبارک اپنی کملی مبارک اوڑی ہوئی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سے مولائے کائنات آ رہے ہیں، حضرت علی شیر خدا جلوہ افروز ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، اپنی چادر کا ایک پلو اٹھایا، مولائے کائنات کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ذرا منظر کشی میں کر رہا ہوں، آپ نے سبحان اللہ کہتے رہنا ہے ساتھ ساتھ۔ چادر مبارک کو اٹھایا، مولائے کائنات کو اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں، حضور رحمت دو عالم نے دوسری جانب اپنی مبارک چادر کو اٹھایا اور سیدہ کائنات کو اپنی مبارک چادر میں لے لیا۔ سب سے پہلے تو حضور اس چادر میں جلوہ افروز تھے، دوسرے نمبر پہ مولائے کائنات، تیسرے نمبر پہ سیدہ کائنات۔ کتنے ہوئے؟ اونچا بولیں، پشتوں میں کتنے ہوئے؟ واہ واہ، پشتوں تے سارے نو آندھی ہے سبحان اللہ۔ کتنے ہوئے؟ تین تن اس چادر کے نیچے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسن پاک آ گئے، چادر میں چھپا لیا، کتنے تن ہوئے؟ امام حسین پاک آئے، چادر میں چھپا لیا، کتنے تن ہوئے؟ ہمیں اکثر اساتذہ سے، سادات سے سننے کو ملتا ہے 5 تن پاک۔ کیا سننے کو ملتا ہے؟ 5 تن پاک۔ 5 مانے 5، تن میں نے 5 بندے پاک میں نے پاک وہ کون ہیں؟ اس چادر کے نیچے آنے والے یہ جو پاک ہیں یہ ہیں 5 تن پاک۔ ہمیں تو استاد نے یہ سبق دیا ہے، مرشد نے یہ سبق دیا ہے کہ جس نو 5 تن دے نال پیار نہیں اس دے کلمے دا اعتبار نہیں، جس کو 5 تن سے پیار نہیں ہے اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ آج میں آپ کو یہ اپنے سبق میں شامل کرنا چاہوں گا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک ہستیوں سے کیسے محبت فرمائی ہے اور حضور کے صحابہ اکرام نے کیسی محبت فرمائی ہے، سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کام کیا کرتے تھے جب حسنین حضور کی بارگاہ میں آتے یا حضور ان کی خبر لینے کے لیے جاتے تو حضور 2 کام کیا کرتے تھے۔ کتنے کام؟ تو انہوں میں تاں کر کے بلا رہے ہیں کہ بچیاں دا شور گھٹ جاوے، تواڈی سبحان اللہ دی آواز ود جاوے۔ ہاں، حضور 2 کام کیا کرتے تھے، وہ کون سے؟ جب بھی حسنین کریمین آتے
حضور ان کو اٹھاتے، پہلا کام کیا کرتے؟ ان کے چہروں پہ اپنے لبوں کو رکھ کر یوں بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے حسن پاک کو، حسین پاک کو۔ دوسرا کام کیا کیا کرتے تھے؟ حضور اپنے شہزادوں کو سونگا کرتے تھے۔ جب حضور سے پوچھا جاتا یا رسول اللہ چومتے کیوں ہیں، یا رسول اللہ پھر سونگتے کیوں ہیں، جواب سنیں، حضور فرماتے چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں، اس لیے چومتا ہوں اور سونگتا اس لیے ہوں۔ آئے ہائے ہائے، سونگتا اس لیے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ آئے ہائے، یہ پھول ہیں، پھولوں کی خوشبو کو سونگا جاتا ہے۔ میرا شہزادہ حسن بھی پھول ہے، میرا شہزادہ حسین بھی پھول ہے، حسن بھی پھول ہے، حسین بھی پھول ہے۔ اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، حسین کون ہے؟ حسین منی وانا من حسین۔ حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو، جو بھی میرے حسین سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے گا۔ جو بھی میرے حسین سے محبت کرے گا، اللہ حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے گا۔ اب میں آپ کو سبق سناتا ہوں کہ حسین پاک سے جناب حضرت ابوبکر صدیق نے کیسے محبت کی ہے، جناب حضرت عمر فاروق نے کیسے محبت کی ہے۔ سنیے گا، ایک وقت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا، یوں کندھوں پہ بٹھایا۔ لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، جناب حضرت ابوبکر صدیق کا پیار دیکھیں۔ یوں امام حسین پاک کے قدموں کو پکڑا، یہاں قدم ہیں، ننھے قدم ہیں، یوں قدموں کو کبھی چومتے ہیں، کبھی انہی قدموں کو اپنی داڑھی سے لگاتے ہیں۔ آیا ہے، ذرا گاج باز کے بولو سبحان اللہ۔ چومتے بھی ہیں، اپنے چہرے سے لگاتے ہیں، ننھے قدم ہیں، پیارا شہزادہ ہے میرے نبی کا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم اپنی مرضی سے یہ محبت نہیں کر رہا، میں نے حضور کو بھی ایک دن ایسے کرتے دیکھا ہے، میں نے حضور کو ان شہزادوں سے یوں محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرے مقام پر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ گر ہیں، مسجد نبوی ہے، ممبر پہ جلوہ گر ہیں، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی جلوہ افروز ہیں کہ اتنے میں امام حسین پاک آ گئے۔ جب امام حسین پاک کی جلوہ گری ہوئی تو جناب حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کے فرمانے لگے کہ اے چچا جان جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، اے ممبر تواڈا نہیں، اے ممبر تواڈا نہیں، یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، دا ممبر ستاسو ندا، یہ آپ کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر تو میرے نانا کا ہے، یہ ممبر تو میرے بابا کا ہے، میرے نانا کا ہے۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، شہزادے کو اٹھاتے ہیں، ممبر پہ بٹھاتے ہیں۔ ساتھ ہی مولا کائنات مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمانے لگے کہ اے صدیق خدا کی قسم حسین کو یہ بات میں نے نہیں سکھائی۔ آیا اب بولو تے صحیح سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ بات میں نے نہیں بتائی، یہ بات میں نے نہیں سکھائی، یہ بچے نے اپنی طرف سے بولا ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق مسکرا کر فرمانے لگے کہ اے علی مجھے آپ پر بھی یقین ہے اور شہزادے حسین کی زبان پہ بھی یقین ہے، آپ نے بھی سچ بولا ہے، شہزادے نے بھی سچ بولا ہے، آپ نے بھی سچ بولا ہے، امام حسین نے بھی سچ بولا ہے۔ یہ محبت ہے۔ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ نفرت بڑی تھی، عداوت بڑی تھی، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ ذرا بولیں سبحان اللہ، محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم یہ محبت اہل بیت، یہ محبت حسن، محبت حسین ہمیں سکھائی ہی جناب حضرت ابوبکر صدیق نے ہے، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے۔ کیسے سماعت کریں، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ گر ہیں،
امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی، مجمع لگا ہے، مسجد نبوی ہے، چلتے چلتے دور سے آواز دی کہ اے عمر، یہ منبر آپ کا نہیں ہے۔ بولو تے صحیح۔ اچھا ایمان نال دسو، میری پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے؟ جس نو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ اٹھاوے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مینوں آج پتہ لگا ہے، پوری زندگی مینوں نہیں سی پتا کہ اتنے بھی لوگ عاشقانے اہل بیت پشاور وچ رہندے نے، ہیں اور ہند کو بھی سمجھتے ہیں، ہند کو والے لوگ رہندے ہیں۔ مینوں قبلہ خواجہ صاحب دسیا ہے کہ ایتھے ہند کو سمجھنے والے بڑے زیادہ لوگ ہیں الحمدللہ، اور مینوں اس زبان نال پیار بھی بڑا ہے، کیونکہ اے زبان تے بابا فرید دی زبان ہے، اے زبان تے سخی سلطان العارفین دی زبان ہے، تے اے زبان تے اللہ دے ولیاں دی زبان ہے۔ مینوں اس زبان نال پیار ہی بڑا ہے۔ سنو عزیز دوستو، میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ سنا رہا تھا کہ جناب حضرت عمر فاروق ممبر پہ جلوگر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی، دور سے آواز دی، چچا جی یہ ممبر تہاڈا نہیں، یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ اچھا ایمان نال دسو، انج بھرے مجمع وچ کوئی مینوں کہے، کوئی قبلہ حضور پیر صاحب نو، شاہ صاحب نو فرمائے، آکھے کہ یہ ممبر تہاڈا نہیں، چھڈو، اساں تے ناراض ہو جانا ہے۔ لیکن میں قربان جاواں جناب حضرت عمر فاروق پر، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ یہ تو وہ ہے جس کو نبی پاک نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، یہ تو وہ حسین ہے جس کو نبی پاک نے اپنی مبارک زبان بھی چسوائی ہے، یہ تو وہ حسین ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھایا ہے، اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، نماز کی حالت میں حضور نے اپنی پشت پہ سوار کیا ہے۔ یہ حسین ہے، کوئی عام بندہ سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا جب سوال ہوا کہ جی یہ ممبر تہاڈا نہیں، یہ ممبر تے میرے نانے دا ہے، فوراً جناب حضرت عمر فاروق اٹھے، اٹھایا شہزادے کو، اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ گود میں بٹھانے کے بعد کیا کیا؟ یہ منظر دیکھیں آپ جناب حضرت عمر فاروق کا، اپنی دستار کو سر سے اتارا۔ یہ دستار کیا ہوتی ہے بندے کی؟ اونچا بولیں، آخری بندے تک یہ دستار کیا ہوتی ہے؟ اونچا بولیں، کیا ہوتی ہے؟ یہ عزت ہوتی ہے۔ سر پر بال یہ عزت ہیں، سر پر دستار یہ عزت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی دستار کو اتارا، اپنے بالوں کو یوں مٹھی میں پکڑا، پکڑ کے فرمانے لگے، شہزادے فقط یہ ممبر تیرے نانے کا نہیں، ممبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ عمر بھی تیرے نانے کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ممبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ عمر بھی تیرے نانے کا ہے، اور عمر کے سر پہ جو بال ہیں یہ بھی تیرے نانے کی وجہ سے ہیں، یہ بھی تیرے نانے کی وجہ سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بتا دیا کہ ان شہزادوں کی عزت اور عظمت کتنی ہے، یہ کتنے بلند ہیں۔ ان کو بلند ہم نے نہیں کیا، ان کو بلند اللہ نے کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ ان کو بلند اللہ نے کیا ہے، اللہ کے نبی نے بلند کیا ہے۔ کیسے بلند کیا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں جب سر سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بلند کر رہے ہیں، اتنے میں آقا حسین آ گئے، حضور کی پشت مبارک پہ سوار ہو گئے۔ جب وہاں سوار ہوئے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک سجدے سے اٹھانا چاہتے ہیں، حکم خداوندی آتا ہے، محبوب سونیا جتنی دیر تک نواسا حسین اپنی مرضی نال نہ اتر جاوے، سر سجدے تو نہیں اٹھانا۔ آئے ہائے، سر سجدے سے نہ اٹھانا، سر سجدے مپور تکوا، سر سجدے سے نہ اٹھانا جتنی دیر تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ ایمان سے بتائیں، جس کے لیے اللہ اپنے محبوب سے سجدہ لمبا کروائے، اس حسین کو سمجھنے کے لیے اس دماغ کا بھی آلہ ہونا چاہیے، اس دل کا بھی آلہ ہونا چاہیے، اس خون کا بھی آلہ ہونا چاہیے، خون پاک ہونا چاہیے، دل اور دماغ پاک ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم حسین خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ اگر ادھر خرابی ہوئی، اللہ خرابی تو بچائے، آمین بول چھڑو،
اونچا بولو آمین۔ ادھر خرابی ہو یا ادھر خرابی ہو یا ادھر خرابی ہو، انہاں کولو تسی بھی گلا نہ کریا کرو۔ خواجہ صاحب مینوں فرمایا کہ کسی نے کچھ نہیں آکھنا، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو حسین پاک کی بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک جن کے لیے سجدہ لمبا کریں۔ پھر میں نے کچھ دن پہلے ایک کلپ سنا، ایک حضرت فرما رہے تھے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہمارے بچوں، ہمارے بھائیوں، چھوٹے بڑوں سب کے پاس ہوتا ہے، پھر ہر ایک کو یہ فرق کرنا سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ گل کی تھی مولوی صاحب نے تے بڑا جناب انہاں دی بڑی پگڑی سی تے بڑا جبہ تے کبا تے انہاں گل کی تھی تے اے ٹھیک ہونی ہے گل۔ اچھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب حسین کا نام لو تو فقط حضرت حسین کہو، امام حسین نہ کہو۔ میں کیا واہ تیرے صدقے جاواں، جڑا مسجد وچ 2 رکعت نماز پڑھاوے او تے بن جاوے امام۔ بولو میری ستی قوم، ذرا اونچیاں بولو سبحان اللہ۔ جو مسجد میں پڑھائے 2 رکعت نماز وہ تو بن جائے امام، جن کے صدقے ہمیں یہ رزق ملتا ہے، جن کے صدقے ہمیں یہ لنگر ملتا ہے، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں میسر ہے تو ان پاکوں کے صدقے سے ہے۔ تو کہتے ہیں جی امام نہ کہو، امام نہ کہو۔ میں کہ تو پڑھا میں 2 رکعت نماز تے اشتہار تیرے ایڈے ایڈے نام آون، حضرت، علامہ، مولانا، امام، فلاں فلاں فلاں، جن کے صدقے اماموں کو امامت ملی ہو ہیں۔ کیونکہ آئیے چلتے ہیں جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر میں یہ 2 سال امام محمد باقر اور امام جعفر کے قدموں میں نہ گزارتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کس نام سے مشہور ہیں؟ امام اعظم کے نام سے۔ کس نام سے؟ اونچا بولیں، امام اعظم، جن کو پوری دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے، ان کو امامت ملے تو 5 تن کے در سے ملے، 5 تن کے در سے ملے۔ یار جن کے قدموں سے بندہ امام بنے زمانے کا، امام بنے، جن کے قدموں سے امام بنے، ان کے لیے کوئی امام کا لفظ بولے کہ نہیں بولنا چاہیے جی انج نہیں کرنا چاہیے۔ حیرانگی یہ ہوتی ہے، پہلے ہمارے لوگوں میں ایک چیز رائج تھی، وہ کیا تھی؟ مہینے کی ہر 11 تاریخ کو دودھ بیچنے والا دودھ کے پیسے نہیں لیا کرتا تھا۔ یہ دکاندار کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کچی آبادیوں میں ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے جانور انہوں نے رکھے ہوا کرتے تھے، وہ ہر دن دودھ بیچا کرتے تھے۔ لیکن جب 11 تاریخ آتی تو حضرت پیران پیر کی 11ویں کی نسبت سے وہ نہ پیسے لیتے تھے نہ قیمت لیتے تھے، فری میں دودھ تقسیم کیا کرتے تھے۔ پھر جب 12 تاریخ آتی تھی حضور کی 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے، لوگ برتن بھی لے کے آتے، پیسے بھی لے کے آتے، تو وہ دودھ والا پیسے بھی دے دیتا، ساتھ دودھ بھی فری میں دے دیتا۔ ہیں جی کی گل ہے، کیا بات ہے؟ جی تو انہوں نہیں پتا حضور کی 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے آج 12ویں شریف ہے، فری میں لے جائیں۔ ایک تاریخ اور بھی تھی، بتا دوں؟ بولو تے بتاؤں گا۔ حضور او آئی بیا بدر توائے مکنا، ہاں 21ویں شریف، 21 رجب شریف ہون تے لوگ آخدیں جی صحیح ثابت نہیں جی، اپنے پیر دا عرس مناون گے، اپنے استاد دا مناون گے، لیکن جدو مولا علی دی گل آ جاوے، نہیں جی تسی رافضیاں نو خوش کر دیو، نہیں جی تسی شیعہ نو خوش کر دیو۔ میں کہ خدا دی قسم اسی نہ رافضیاں نو خوش کرنے ہیں نہ شیعہ نو خوش کرنے ہیں، اسی تے علی نو خوش کرنے ہیں، نال نبی نو خوش کرنے ہیں اور خدا نو خوش کرنے ہیں۔ ہم تو کسی کو خوش نہیں کرتے، ہمارا لنگر در مصطفیٰ سے چلتا ہے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تم کہتے ہو یا علی، ویسے اگر حیدر حیدر ہو جاوے میرا سینہ ٹھر جاوے،
میں نے تو حیدر حیدر واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادارہ تبلیغ الاسلام کے زیر اہتمام عاشقان اہل بیت پشاور گنج والے نے میرا دل جیت لیا ہے. آج آپ نے میرا دل جیت لیا ہے. خدا کی قسم مزہ آ گیا ہے آج. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی تسی فلانے نو خوش, میں کیا ہن اے بہانے نہیں چلنے, انہاں بہانیاں نو کول رکھو. ہم نے وہ دیواریں گرا دی ہیں, ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. ہاں فقط یہ بھی پابندی نہ لگائیں کہ جی علی دا ذکر اتھے کرنا چاہیے تے اتھے نہیں کرنا چاہیے. نہ, یہ پابندی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی. آج لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ علی کا ذکر ہر گلی میں ہوگا, ہر محلے میں ہوگا. علی کا بھی ذکر ہوگا, علی کے بچوں کا بھی ذکر ہوگا. ہاں وہ یار اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, آئے ہائے ہائے ہائے, علی 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 علی, یا علی, زندہ باد زندہ باد, واہ جی واہ. میں نے لائیو پروگرام میں ایک چینل کے اوپر حضور کا ایک فرمان پڑھا. میرے بھائی صاحب تھے, بڑے بھائی صاحب, ان کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے, وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ان کو دل کا دورہ پڑا. پھر وہ میرے ساتھ میرے روم میں رہا کرتے تھے بیماری کے علالت کے دوران. میں نے حدیث پاک پڑھی. جب میں وہاں آیا تو بھائی صاحب مجھے کہنے لگے, کیونکہ وہ عاشق مولا علی تھے, عصر کی نماز پڑھتے ہوئے مولا علی نے ان کو دیدار سے بھی نوازا تھا. یہ میرے بڑے بھائی صاحب کی بات ہے, اور ان کا نام بھی حضرت علی تھا. میرے بھائی صاحب کا نام حضرت علی. لوگ تو خصوصاً ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. مجھے کہنے لگے نبی گولا خبر سی دی ٹی وی باندھی وکڑائی اور بیارہ توقع, وہ ادھر دوبارہ کریں, میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں, وہ دوبارہ سنائیں, ادھر سنائیں کمرے میں. تو میں نے وہ جو حدیث پاک جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا کلام تھا وہ سنایا, آپ بھی سنیں. وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری مثال ایک درخت کی مانند ہے. حضور فرماتے ہیں میری مثال ایک, اونچا بولیں, بہت بڑا سبق ہے اس میں. حضور فرماتے ہیں میری مثال ایک درخت کی مانند ہے, اور میری بیٹی سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثال اس درخت کے ساتھ لگنے والی شاخوں کی مانند ہے. حضور فرماتے ہیں میرے علی کی مثال لقاح کی مانند ہے, یعنی شگوفہ جس سے نسل چلتی ہے. حضور فرماتے ہیں میرے نواسوں حسن اور حسین کی مثال اس درخت کے ساتھ لگنے والے پھلوں کی مانند ہے. اور حضور نے فرمایا ہم سے محبت کرنے والوں کی مثال اس درخت کے ساتھ لگنے والے پتوں کی مانند ہے. آیا ہے, ذرا گاج بج کے بولو سبحان اللہ. اچھا, جب میں نے یہاں تک یہ حدیث پاک پڑھی, آگے حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ کوئی عام درخت نہیں, اس درخت کی جڑیں جنت میں ہیں. درخت کی جڑیں کہاں ہیں؟ اونچا بولیں. جو جو اس درخت کا پتا ہے یا پتا بننا چاہتا ہے, ذرا اونچا بولیں, درخت کی جڑیں کہاں ہیں؟ جنت میں. بھائی صاحب کہنے لگے جن کا نام حضرت علی تھا, سب سے بڑے بھائی ہیں میرے, کہنے لگے نبی گولا سوچ بدی پہ کڑائی وی یا بدی نوی کڑائی, خو خبر ختم شوا, گل مک گئی ہے. حضور گل مکا چھوڑیے, حضور نے گل مکا دیتی ہے, بات ختم ہو گئی, پریشانی نہیں کرو. میں نے کہا کیسے بھائی صاحب؟ کہا یہ بتاؤ اس درخت کی جڑیں کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا جنت میں. کہا جب اس درخت کی جڑیں جنت میں ہیں تو درخت کی شاخیں کہاں ہیں؟ اونچا بولیں, جنت میں. او جنت اونچی بول چھڑو یار. درخت کی جڑیں جنت میں ہیں, جب جڑ جنت میں ہے تو شاخ کہاں ہے؟ جنت میں.
لقاح شگوفہ کہاں ہے؟ جنت میں۔ اس کے ساتھ لگنے والے پھل کہاں ہیں؟ جنت میں۔ حضور نے فرمایا ہم سے محبت کرنے والوں کی مثال اس درخت سے لگنے والے پتوں کی مانند ہے۔ جب درخت کی جڑیں بھی جنت میں ہیں، شاخیں، پھل اور پھول بھی جنت میں ہیں، تو ایمان سے بتائیں پتے کہاں ہیں؟ آئے ہائے ہائے، آئے ہائے ہائے، بھائی صاحب نے اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کی جڑیں جنت میں ہیں۔ جب جڑیں جنت میں ہیں، شاخ، پھل، پھول، پتے بھی۔ تو مجھے ایک شعر یاد آیا، میں شعر پڑھتا نہیں ہوں زیادہ، سنتا ہوں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن جب آ جائے شعر ایسے موقع پہ تو پھر پڑھ دینا چاہیے۔ کسی عاشق نے کہا کہ یا رسول اللہ، دوزخ تیری ناراض طبیعت کی سزا ہے۔ جس نے آپ کو ناراض کر دیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا۔ جہنم بنائی ہی انہی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یا رسول اللہ، دوزخ تیری ناراض طبیعت کی سزا ہے، اور جنت تیرے بچوں سے محبت کی جزا ہے، اور جنت تیرے بچوں سے محبت کی جزا ہے۔ یا رسول اللہ، دوزخ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آپ کو ناراض کر دیا، اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آپ کے بچوں کو راضی کر دیا۔ آپ کے بچے جن سے راضی ہیں ان سے آپ راضی ہیں، آپ کا خدا ان سے راضی ہے۔ کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع ایسا آتا ہے کہ نظر رحمت، نظر التفات فرماتے ہیں مولا علی پر، سیدہ فاطمہ زہرا پر، امام حسن پر، امام حسین پر، اور حضور فرماتے ہیں لوگوں، اپنی اہل بیت سے فرمانے لگے، لوگوں سنو، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جن سے انہوں نے صلح کی میں رسول اللہ بھی ان سے صلح کرتا ہوں، اور جنہوں نے ان سے جنگ کی میں رسول اللہ بھی ان سے جنگ کرتا ہوں۔ میں رسول اللہ ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، اور جنہوں نے صلح کی میرے ان خاندان کے افراد نے جن سے صلح کی، میری رسول اللہ بھی میری بھی ان سے صلح ہے، میری ان سے صلح ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ عزیزان محتشم، ایک حدیث پاک آپ نے بڑی جگہ بڑے مقامات پہ سنی ہوگی، لیکن آج اس فقیر سے سنیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احبنی، مجھ سے محبت کرنے والے، من احبنی، مجھ سے محبت کرنے والے، وَأَحَبَّهَا زَيْن، سامنے حسن اور حسین تھے، حضور نے فرمایا ان دو شہزادوں سے محبت کرنے والے، من احبنی، مجھ سے محبت کرنے والے، وَأَحَبَّهَا زَيْن، حسن اور حسین سے محبت کرنے والے، وَأَبَاهُمَا، ان کے ابا جان حضرت علی سے محبت کرنے والے، وَأُمَّهُمَا، ان کی اماں جان سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والے، کَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عام درجہ نہیں، حضور نے بڑا بڑا درجہ دیتا ہے انہوں نے۔ وہ درجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت والے دن جنت میں میرے درجے میں وہ میرے ساتھ ہوں گے، جنت میں میرے درجے میں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ کون سے؟ جو محمد عربی سے محبت کرے گا، جو علی سے محبت کرے گا، جو فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا، اور ان دو شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت کرے گا، جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، میرے مرتبے میں، میرے مقام پر حضور فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ ساتھ اللہ کی عطا سے حضور ان کو دے رہے ہیں جو ان پانچوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیوں نہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں کسی ایرے غیرے کی محبت نہیں ڈالی، کسی بادشاہ کی محبت نہیں ڈالی۔ اگر محبت دی ہے یا مصطفیٰ کی محبت دی ہے یا حضور کی آل و اصحاب کی محبت دی ہے، اور ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، ہم حضور کی، اونچا بولیں، ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اگر ہمارے اس مجمع میں کوئی ایسا بزرگ بیٹھا ہو
کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ جی اس نے اپنی آنکھوں سے حضرت فقیر عبد الرحمن بابا کو دیکھا ہے، سارے لوگ محبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی چومیں گے، اس کا ماتھا بھی چومیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہاں اٹھ کر کہے کہ جی یہاں پر فلاں بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے داتا صاحب کو دیکھا ہوا ہے، یہ اس زمانے کے ہیں، ہم محبت میں اس کا ہاتھ بھی چومیں گے، اس کا چہرہ بھی چومیں گے۔ اس نے بابا فرید کو دیکھا ہے، اس نے سلطان باہو کو دیکھا ہے، اس نے مولا علی کو دیکھا ہے۔ جس طرح نام بلند آتا جائے گا محبت بڑھتی جائے گی۔ ایمان سے بتائیں، جن آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہو، ذرا بولو تو صحیح یار، جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا چہرہ تکا ہو، ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ پنجابی میں کوٹ مٹھن والے جو بزرگ ہیں بابا غلام فرید، وہ فرماتے ہیں، پنجابی میں وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے درد کتیاں نال ادب، یا رسول اللہ تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے در پہ جو کتے پھرتے ہیں ہم تو ان کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ اس واسطے ہم تو وہ لوگ ہیں، دیکھیں جب پھول ہوتا ہے نا، پھول وہ جب چاروں طرف سے مکمل ہوتا ہے تو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اگر کوئی پتا اس کا کٹ جائے تو کچھ کمی آ جاتی ہے، اگر ایک اور کٹ جائے تو اور کمی آ جاتی ہے۔ ہم تو ہیں ادب والے، ہم ہیں ادب والے، ہم حضور کی آل کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کا بھی ادب کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اسی ادب میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ذرا محبت سے بولیے گا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان شہزادوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر کسی بندے کی یہ خواہش ہو کہ حضور کی گردن مبارک سے لے کر چہرہ مبارک تک کامل شبیہ کسی نے دیکھنی ہو حضور کی، مولا علی فرماتے ہیں وہ میرے بیٹے حسن کو دیکھ لے۔ جس نے حضور کی گردن مبارک سے لے کر چہرے مبارک تک کسی کی کامل شبیہ دیکھنی ہو حضور کے ساتھ، میرے بیٹے حسن کو دیکھ لے۔ اور اگر کسی نے گردن سے لے کر ٹخنوں تک حضور مبارک کی کامل شبیہ دیکھنی ہو تو میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے، میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے، میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ یہ محبت، یہ ناز، یہ شان، یہ عظمت، یہ کس نے عطا کی ہے؟ ذرا اونچا بولیں، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سنو، جنت میں 7 سردار ہوں گے۔ کتنے سردار؟ ذرا اونچا بولیں، جنت میں 7 سردار ہوں گے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلا سردار میں اللہ کا نبی محمد عربی ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں دوسرے سردار میرے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تیسرے جناب حضرت امام جعفر ہوں گے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ حضرت جعفر ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں اگلے سردار جناب حضرت علی ہوں گے، جناب حضرت حسن ہوں گے، جناب حضرت امام حسین ہوں گے، اور حضور کے خاندان سے قرب قیامت آنے والے عظیم ہستی جناب حضرت امام مہدی ہوں گے، امام مہدی ہوں گے۔ یہ سرداری جنت کی کن کے گھر ہے؟ حضور کے گھر میں، حضور کے گھر میں، حضور کے خاندان میں ہے، حضور کے گھر کے افراد میں ہے۔ میرے علاقے دے اندر ایک بڑھڑی مائی رہندی سی، پنجابی سمجھ آندی ہے، ایک ضعیف عورت رہتی تھی، وہ بڑی نیک پارسا پرہیزگار، فوت ہو گئی، اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے بڑے بھائی تھے، میرے استاد بھی تھے، مولانا حسن خان قادری صاحب۔ ان کی عادت تھی جب کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے نہ آتا یا لیٹ ہو جاتا یا کوئی سستی کرتا تو وہ گھر چلے جاتے خبر لینے کے لیے، تو وہ اگلے دن پھر نماز نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ جی وہ جڑی بڑھڑی مائی ہے نا ہن روزے نہیں رکھ دی، بڑی نیک اور پارسا لیکن ہن روزے نہیں رکھ دی۔ بھائی صاحب اس کی خبر لینے کے لیے چلے گئے، او مائی میں سنے تو روزے نہیں رکھ دی، آپ روزے نہیں رکھتے؟ اس نے کہا مائی نے، مولوی صاحب میں نے روزے بھی رکھے ہیں، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھی ہیں،
شوگر کی مریض ہوں، اگر میں کھانا نہ کھاؤں دن کو میں تو مر جانا ہے، میں مریض ہوں، ضعیف ہوں۔ بھائی صاحب فرمانے لگے اگر آپ گرمی میں نہیں رکھ سکتے سردی میں رکھ لیں، او نہ ہوئے اللہ پاک تینوں جہنم میں سٹ دے وے، قبر وچ تینوں عذاب ہوئے۔ اچھا ڈرایا بھائی صاحب نے، کیونکہ انہوں دا حق بندا سی، امام سن، علاقے دے عالم سن۔ اچھا اس مائی نے بڑے چپکے نال گلاں سنیاں، گلاں سنن تو بعد آکھن لگی مولوی صاحب نہ ڈراؤ، مولوی صاحب نہ ڈراؤ۔ کہا نہیں ڈرانا تو بنتا ہے۔ کہا نہیں مولوی صاحب اے دسو اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی کن کے لیے ہے؟ آئے ہائے، اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی کن کے لیے ہے؟ اس نے بچا کے کیا کرنی ہے وہ جنت؟ مجھے کامل یقین ہے میں پیرانے پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، ان کی اولاد کے ہاتھ پہ، میں حضرت غوث پاک کی ملنگنی اور مریدنی ہوں۔ سنو مولوی صاحب، خدا کی قسم میرا کامل یقین ہے اگر بڑا پلاٹ نہیں کوئی چھوٹا جا پلاٹ مینوں ضرور مل جاسی جنت وچ۔ اگر بڑا نہ ملا کوئی چھوٹا سا مجھے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ مہربان ہے، وہ مہربان ہے۔ تو میرا یہ کامل یقین ہے، میرا کامل ایمان ہے۔ حضور رحمت دو عالم فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، لوگوں سنو میرے بعد تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میری آل کے لیے بہتر ہو، جو میری آل کے لیے بہتر ہو۔ ان اشعار پہ اختتام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ اونچا بولیے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی ان اشعار میں آتا ہے، اور مجھے فواد بھائی کا حکم ہوا کہ کربلا کے واقعات میں سے بھی کچھ آپ بولیں۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تسی نہیں تھکے میں تھکن والا بندہ کوئی نہیں، ذرا سبحان اللہ محبت سے بولیں۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ اشعار دو پڑھ کے پھر انشاءاللہ کربلا کا مختصر سا نقشہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ کسی عاشق نے کہا ات صاحبیے دی کرم نبی سرورا، تو صاحبیے دی کرم نبی سرورا، لما واخل درد و غم نبی سرورا، او کپ ما وکڑے نظر سبدی کمشی، یا رسول اللہ کپ ما وکڑے نظر سبدی کمشی، دی دکھ جنو زڑو مرہم نبی سرورا، تو صاحبیے دی کرم نبی سرورا، لما واخل درد و غم نبی سرورا، او دوڑلا سنا یا رسول اللہ، دوڑلا سنا میاں چولی استال ملتا، ستنئے بل ملگرین لرم نبی سرورا، او دا حسین و حسن روی می دا در وڑائی، یا رسول اللہ دا حسین و حسن روی می دا در وڑائی، راتا و گورا یودم نبی سرورا، دا حسین و حسن روی می دا در وڑائی، راتا و گورا یودم نبی سرورا۔ امام حسین علیہ السلام
کربلا دے میدان دے اندر امام الانبیاء دا شہزادہ امام الانبیاء دا نواسا کربلا دے میدان دے اندر جدوں یزیدیاں دا مقابلہ کرنے لگا امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا یزیدیو سنو، اے کوفے والو سنو، اذان میں جو تم نام سنتے ہو کہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ، سنو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ آج سن لو، کل قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ جس محمد کا نام اذان میں سنتے ہو وہ محمد میرے نانا ہے، میں ان کا نواسا حسین ہوں۔ آئے ہائے، وہ میرے نانا ہے، میں ان کا نواسا حسین ہوں، میں ان کا نواسا حسین ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے شہزادے جناب حضرت علی اکبر تیاری کرتے ہیں میدان کربلا میں جانے کی۔ آقا حسین انہیں روک دیتے ہیں، کہتے ہیں شہزادے لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹے کو قربان کر دیا، خود حسین خیمے میں بیٹھے رہے، آپ بیٹھیں پہلے مجھے جانے دیں۔ شہزادے علی اکبر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے بابا جان اگر آپ پہلے چلے گئے، آپ شہید ہو گئے، قیامت تک تو مجھے تانے ملیں گے۔ جوان بیٹا بیٹھا رہا، باپ کو قربان کر دیا، اے میرے بابا جان پہلے میں جاؤں گا، بعد میں آپ آئیں گے، بعد میں آپ آئیں گے۔ جناب شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں جاتے ہیں، یزیدیوں کی گردنیں اڑاتے ہیں، سر قلم کرتے ہیں، وہ جان قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بالآخر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان کو زخم آتے ہیں، ضربیں لگتی ہیں، وہ نیچے اپنی سواری سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ان کی زبان سے یہ آواز نکلتی ہے، یا ابتا ہو، یا ابتا ہو، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے بیٹے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب وہاں جاتے ہیں، جہاں سے آواز آتی ہے گرد و غبار ہے لیکن شہزادہ علی اکبر نظر نہیں آ رہا۔ آواز دی بیٹا کہاں ہو؟ دوسرے کونے سے آواز آئی، یا ابتا ہو۔ امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے تلاش کیا، بیٹا پھر نہ ملا۔ بیٹا آواز دے کے کہاں چھپ جاتے ہو؟ تیسرے کونے سے آواز آئی، وہاں گئے، نظر نہیں آیا۔ بیٹے نے جواب میں کہا، بابا جان جب آواز دیتا ہوں آپ کے آنے سے پہلے ان یزیدیوں نے میرے بدن پر گھوڑے دوڑا دیے ہیں، گھوڑے دوڑا دیے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے یہ گھوڑے مجھے ٹھوکریں مارتے ہوئے دوسرے کونے تک لے جاتے ہیں۔ آقا حسین نے جب یہ صدا سنی، آواز سنی، جب میدان کربلا کی گرد و غبار تھم جاتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ شہزادہ علی اکبر کا بازو کٹا ہوا کہاں پڑا ہے، پاؤں کٹے ہوئے وہاں پڑے ہیں، سر مبارک وہاں دوسرے کونے میں پڑا ہے۔ جا کر اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کرتے ہیں، باری تعالی یہ تیری رضا تھی کہ کربلا کے میدان میں تیرے محبوب کے بچوں کی حکومت ہو، ذرا فرشتوں کو بھیج کے دکھا تو صحیح میرے شہزادے کی حکومت چاروں کونوں میں نظر آ رہی ہے، میرے شہزادے کی حکومت چاروں کونوں میں کربلا کے میدان میں نظر آ رہی ہے۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام، آقا حسین جب میدان کربلا میں آتے ہیں، یزیدیوں کو فنار کرتے ہیں، ان کی گردنیں اڑاتے ہیں، آخر کار سر مبارک سجدے میں ہے، سجدے میں اپنا سر مبارک کٹواتے ہیں۔ صرف شہید نہیں ہوتے، آقا حسین کے گلے کو کاٹا جاتا ہے، آپ کے گلے کو کاٹا جاتا ہے۔ میدان کربلا کی زمین آپ کے خون مبارک سے لت پت ہے، آپ کا بدن مبارک وہاں موجود ہے، بیٹوں کا، پوتوں کا، بیٹوں کا اور بھانجوں کا وہاں پر اجساد موجود ہیں میدان کربلا میں۔ آقا حسین بھی جام شہادت نوش فرما دیتے ہیں۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب وہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، یہ کوئی عام شہزادیاں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے گھر کی بیویاں ہیں، یہ رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں۔ جب وہاں سے گزر ہوتا ہے، انہیں کی طرف اپنا رخ کر کے حضور کو بلند آواز سے پکارتی ہیں، واہ محمدا، واہ محمدا، ہذا حسین بالعرائی،
هذا حسین بالعراء ومرمل بالدماء ومقطع الاعداء وبناتك سبایا. عرض کرتی ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، میرے نانا جان ذرا کربلا کی طرف نگاہ مبارک اٹھا کے دیکھیں، آپ کا شہزادہ امام حسین کٹا ہوا پڑا ہے، بدن کے اعضاء بکھرے ہوئے پڑے ہیں، کربلا کے میدان کی مٹی آپ کے بدن مبارک کو ڈھانپے ہوئے ہے، اور یا رسول اللہ آپ کی نواسیاں، آپ کی شہزادیاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں، قیدی بنی ہوئی ہیں. رسول کائنات کی شہزادی وہاں رسول اللہ کو پکار پکار کے کہتی ہیں. ایمان سے بتائیں جن شہزادیوں پر اور حضور کے شہزادوں پر یہ ظلم ہوا، جن پر یہ ظلم ہوا، ایمان سے بتائیں ہم اس دین سے کتنا محبت کرتے ہیں. جس نماز میں آقا حسین کا سر مبارک کٹا، ہم اس نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں. جس قرآن کے لیے آقا حسین نے کنبہ قربان کر دیا، ہم کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پہ کتنا عمل کرتے ہیں. جس دین کے لیے آقا حسین نے بچے تک قربان کر دیے، ہم نے اس دین سے کتنی وفا کی ہے. اور جن لوگوں نے آقا حسین کے بچوں کو، شہزادوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو میدان کربلا کی زمین پر شہید کر دیا، ان لوگوں کے لیے، نرم گوشہ رکھنے والوں کے لیے میرا پیغام ہے. اللہ کے محبوب تو فرماتے ہیں کہ جس کے من میں، جس کے دل میں میرے ولی کے ساتھ بغض ہو، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ولی کا بغض دل میں ہو، ایمان سے بتائیں ولیوں کے سردار کے بچے جس نے قتل کیے ہوں، شہید کیے ہوں، جن کو کربلا کے میدان میں ستایا ہو، جن پہ پانی بند کیا ہو، اس پر آپ لعنت بھی نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں اس کو حضرت کہو، اس کو امیر المومنین کہو، اس کو فلاں کہو. میں نے کہا اگر اتنی ہی محبت ہے، ہم نے کربلا کی داستان پڑھی ہے، پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے، ہمارا حشر اللہ تعالیٰ حسین کے ساتھ کرے. ان اشعار کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں جو میرے پسندیدہ اشعار ہیں، اور میں ہر محفل، ہر مجلس میں یہ پڑھتا ہوں. پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. وَي دِزْڑ پٹول مینا پیغمبرا، در جار مکڑے حسینہ پیغمبرا، دزڑ پٹول مینا پیغمبرا، در جار مکڑے حسینہ پیغمبرا، او قربان چیزڑ کدن کی دی پزڑوم، تر مور او پلار شیرینا پیغمبرا، دزڑ پٹول مینا پیغمبرا، در جار مکڑے حسینہ پیغمبرا، او بشر تدی پیغام دسولی راوڑو، بشر تدی پیغام دسولی راوڑو، قربان دی شمل دینا پیغمبرا، در جار مکڑے حسینہ پیغمبرا، قربان دی شمل دینا پیغمبرا، دزڑ پٹول مینا پیغمبرا، او ددے امت پا غم کی خپوتا اولاڑا، ددے امت پا غم کی خپوتا اولاڑا، ستا دا جبین وینا پیغمبرا، در جار مکڑے حسینہ پیغمبرا، او خوشبو خوشبو کڑی عاشقان قلم پنمستا، خوشبو خوشبو کڑی عاشقان قلم پنمستا، لونگ و لونگنا پیغمبرا، در جار مکڑے حسینہ پیغمبرا، دزڑ پٹول مینا پیغمبرا، در جار مکڑے حسینہ پیغمبرا. دعا گو ہوں
رب ذوالجلال ادارہ تبلیغ الاسلام کے زیر اہتمام اس عظیم الشان پروگرام کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کا جتنا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ذرا زوردار نعرے کا جواب دیں تاکہ اگلے سال تک یہ در و دیوار ہم پہ گواہ رہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدر، حیدر۔